ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت کا کروڑا مرتبہ شکر ہے اس مالک کی کائنات نے سانو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ میں چند چیزاں چونکہ تھوڑا جا کدی کدی مزاج تقریر والا نہیں بھی ہوندا تو بندہ انج بھی گلاں کر دے تو پھر بھی گلاں ہی ہوندیاں نے۔ کی خیال ہے جی؟ تو ایک دو چیزاں چونکہ ضروری ہیں ہن کرنی چاہیے ہیں کہ ٹائم نال سو گیا کرو تے ٹائم نال اٹھیا کرو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ ربیع الاول شریف دا چاند نظر آ گیا ہے، تو ایک ہے اللہ نو من لینا، ایک ہے اللہ دی من لینا۔ اسی طریقے ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مننا، تے اگلی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مننا۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اللہ نو مننا بھی ضروری ہے تے اللہ دا حکم مننا بھی ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لینا بھی ضروری ہے، نبی پاک دا حکم مننا بھی ضروری ہے۔ بخاری شریف دی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت جائے گی لیکن صرف وہ لوگ جڑے انکار کریں گے۔ آپ دی بارگاہ چرچ کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی امت کچھ منکر بھی ہون گے؟ فرمایا ہاں، جو چیز میں لے کے آیا جدو نہیں منن گے تو پھر وہ انکاری ہون گے، وہ لوگ جنت نہیں جان گے۔ یہ بات تو آپ سمجھتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر چند نو اشارہ کر دینے تو دو ٹکڑے ہو جاندہ ہے، پتھروں نو اشارہ کر دے ہیں تو کلمہ پڑھ دے ہیں، درختوں نو اشارہ کر دے ہیں تو چل کے آ جاندے ہیں۔ امتی نو براہ راست حکم دے میں تے امتی نہ مننے تو پھر کیسا ہے؟ تو ایک ادا میں آپ نو صرف اس لیے پہلے عرض کر رہا ہوں کہ جدو ساڑھے ہاں جو رواج ہے نعتاں ہوندیاں رہیاں تے آخر تے پھر ہوئی بھی ہون گپ شپ ہو جائے، تو میں اس دے خلاف تھوڑا جا عمل کر رہا ہوں کہ وہ چیز جڑی میں بعد دسنی ہاں تے تو انہوں دکے نال سبحان اللہ کھانی ہاں وہ میں نہیں کھاندا، اسی بے شک سبحان اللہ نہ کھو، لیکن بات سن لو گے تو سبحان اللہ ہوگی۔ اگلی بات بھی یاد رکھنی ہے کہ مشہور سلاسل دنیا دے اندر 4 ہیں، اگرچہ کچھ اور سلاسل بھی ہیں جنہوں اسی اتھے جاننے ہاں، قادری، چشتی، سہروردی اور نقش بندی، انہیں گل ہے۔ تو نقش بندی جو ہیں انہوں دے ہاں ذکر جہر نہیں ہے، ذکر خفی ہے۔ کی ہے؟ ذکر خفی ہے۔ مسند ابی یعلا دے اندر روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر خفی نو ذکر جہر تے 70 گنا زیادہ فضیلت ہے، اور آپ بھی فرما دیا نے کہ ذکر خفی وہ ہے جس دا فرشتہ نو بھی پتہ نہیں لگتا۔ تو بعد دفعہ لوگ نہیں اونچی آواز نہ سبحان اللہ دے تو نہ آکھو، جنہ دا مزاج او ہوئے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ بزرگ جڑے ہاں یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہاں،
سب نے حضور دے سینے چو ہی نور حاصل کیتا، کسی نے کسی اور پاسو حاصل نہیں کیتا، ہے ہی مرکز ایک کو، اور تو مرکز ہے ہی کوئی نہ۔ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہندوستان آئے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ ساز و آواز دے زیادہ ذوق رکھ دینے، انہوں نے تھوڑا جا مزاج وہ اپنایا جہدے نال وہ لوگ قریب ہو جانا۔ یہ حکمت ہاں جو کہ اللہ دا قانون انی ہے، قرآن آکھ رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ جدو بھی کسی نے نیکی وال لے آنا ہوئے تو حکمت اور دانائی استعمال کرو۔ تو آپ نے وہ طریقہ کار استعمال کیتے۔ حضور غوث الثقلین آپ عراق دے اندر رہندے ہیں، اتھے دے لوگاں دا مزاج ہندوستان دے لوگاں نالوں جدا ہاں، انہوں نے اس دے مطابق طریقہ کار اختیار کیتا کہ لوگ اللہ دی طرف آ جان۔ شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ جس علاقے رہندے ہیں وہ دا نام ہے بخارا، جنہیں ساڑھے کل اکثر سادات ہیں، دو قسم دینے، یا گیلانی سادات یا بخاری سادات۔ بخاری سادات بخارے شہر چو آئے ہوئے نے، تاں بخاری کہلاندے نے، اور حضور غوث الثقلین دی نسل چو جڑے لوگ ہوئے انہوں نے گیلانی سادات کیا جائے۔ تو بخارے دے علاقے دے لوگ کم گو ہاں، تھوڑا بول دے ہاں، تو شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ نے انہوں دی طبیعت دے مطابق کی کیتا کہ انہوں نے ذکر خفی سکھا دی کہ چلو چوپ رہن دینے دل لے چی اللہ اللہ کیتی۔ قرآن نے دونوں باتاں کیتی ہیں، زبان نال بھی کرے دل لے چی بھی کرے، دونوں حق نہیں، کوئی ایسے شک کری بات نہیں۔ تو جس دا مزاج خاموشی والا ہوئے وہ دل لے سبحان اللہ آکھے، کوئی ضروری نہیں ہاتھ اٹھا کے آکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں جس دا ذوق ہاتھ اٹھا کے آکھن والا بہت اچھی بات ہے، وہ انوی آکھے، اللہ رب العزت اس نے بھی دیکھ رہا ہے۔ اس وقت جس چیز دی ضرورت میں محسوس کر رہا ہاں کہ میں ویلا رہنا میں نو کام کوئے ہیں، یعنی میں ساری رات جاگ لواں تے صبح نماز پڑھ کے سو جاواں، میں نو کسے اٹھانا کوئی نہیں، لیکن اس دے باوجود میں اپنی طبیعت دے مطابق دیکھیا ہے کہ جدو رات دے 2 یا 3 تو بعد لیٹیا جاوے، صبح اٹھ کے جماعت دے نال نماز پڑھ بھی لی جاوے تو اس دا لطف نہیں ہوندہ اس جماعت دا کہ جسم میں تھکاوٹ ہوندی، بے چینی ہوندی ہے۔ انسان ہے نا، اللہ پاک نے ایک مزاج بنائے ہیں، طبیعت لئے کچھ سکون رکھیا ہے، اور ساڑھا دین جو ہے یہ بڑا اعتدال والا دین ہے۔ میں دیکھتا ہاں کہ میرے کوئی کام نہیں، اگر میں 3 بجے لیٹتا ہاں 2.5 گھنٹے تو بعد جماعت دا ٹائم ہے، 2 بجے 2 گھنٹے تو بعد وضو کر کے جماعت نال مل بھی جائیے، وہ سکون نہیں میسر ہمدا جڑا 12 بجے لیٹ کے تو صبح 4 بجے اٹھن تو بعد سکون ہے۔ میں اپنی بات کر رہا تو ہڈی نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے تسی 4 بجے بھی لیٹ کے تو گھنٹے بعد اٹھو تسی فریش ہوندے ہو، میرے کو نہیں ایسا ہو سکتا۔ تو میری خواہش ہوندی ہے کہ جتنا ممکن ہوئے میں جو کچھ پڑھیا ہے میں آپ دی خدمت عرض کر دینا، اس وچ میں ذرا بھی خیانت نہیں کرتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت لے اتنی آسانی پیدا فرمائی ہے، کمال کر دیتا ہے۔ اس روایت دے راوی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جڑا بندہ عشاء دی نماز جماعت نال پڑھے ادھی رات تک عبادت دا ثواب، اور اگر صبح دی نماز جماعت نال پڑھے باقی ادھی رات بھی عبادت دا ثواب۔ گویا کہ صبح دی نماز اور عشاء دی اگر جماعت نال پڑھ لی اس نے ساری رات اللہ دی بندگی گزار دی۔ اور دوسرا شخص ہے کہ وہ یہ کرتا ہے کہ ساری رات نفل پڑھتا ہے لیکن صبح جماعت نال نماز نہیں پڑھتا۔ جماعت نال نماز پڑھنا واجب ہے، اور ساری رات نفل پڑھ لے تو نفلی عبادت ہے۔ کوئی 500 راتی دے نفل رلا لے جانتا بھی ایک واجب دے برابر نہیں ہو سکتے، کوئی 1000 راتی دے نفل اکٹھے کر لے جان پھر بھی او دے برابر نہیں ہو سکتے۔
تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے صبح دی جماعت ضائع ہو گئی، لیٹ سکتے، جماعت نہ نماز نہ پڑھ سکے. کچھ ایسے بھی ہوئے جنہوں کو ویسے ہی نماز انہی نہ پڑھی گئی. کوشش کر لی جائے کہ اس ٹائم تک محفل نو ختم کر دیتا جائے. ایک عام آدمی مزدوری کرنے والا وہ صبح با جماعت نماز پڑھ لے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سلام پھیرے اور دیکھا ایک نوجوان جماعت حاضر نہیں ہویا. آپ نے پیغام بھیجا کیوں نہیں آیا؟ وہ دی والدہ نے دسیا ساری رات نفل پڑھتا رہا ہے. تو صبح اس کی آنکھ لگ گئی ہے، جدو اٹھیا ہے نا تو جماعت ہو چکی ہے. پھر انہیں تنہا نماز پڑھی. تو آپ نے فرمایا کاش وہ ساری رات سائیں جاندہ اور صبح جماعت نہ نماز پڑھتا. یہی ترتیب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اور ایک اور بات بالکل پکی یاد کر لینی ہے کہ جڑا بندہ صبح اٹھے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اذان تو پہلے اٹھن دی عادت بنا لے. بڑھا ہو جائے گا وہ چہرے دی چمک کدی بھی ختم نہیں ہوئی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح اٹھنا، فرمایا تو آڈے تو پہلے نیک لوگوں دا طریقہ بھی انہی ہاں کو صبح اٹھا کر دے. حضور علیہ السلام نے فرمایا عشاء پڑھ کے گلہ نہ کیتیاں کرو. یہ حدیث پاک. فرمایا بھی 3 بندیاں نو اجازت ہے. ایک تو بندہ گھر جائے گا تو اپنے بیوی دے نال گفتگو کر سکتا ہے. دوسرا فرمایا عشاء پڑھ کے گھر آ گیا، مہمان کوئی گھر آ جائے تو بہت اچھی بات ادھر گفتگو کرے تاکہ وہ خوش ہو جائے. اور تیسرا فرمایا عالم دین ہے، لوگوں نے نیکی سکھائے وہ دلی درست ہے. یہ 3 کموں تو علاوہ گفتگو ہی درست نہیں ہے. چپ کر کے سو جانا ہی سب تو افضل ہے کہ دے نال عشاء دی نماز دا نور ضائع نہیں ہوتا. یہ اوکھیاں گلہ تو نہیں. اور میں وہ ترجمہ کر کے تو انہوں دسنا جنہیں میں ایتاں پڑھیاں نہیں، باقی گلہ پھر نہ تو بعد کچھ کر لسان. سیدنا یوسف علیہ السلام بائیاں نے کنویں چھٹ دیتا، حسد کیتا. اللہ جس نو جس منزل تے پہنچانا چاہے ساری دنیا حسد کر لے، اللہ انہوں تے پہنچا ہی چھڑتا ہے. اس لیے قانون یہ ہے، سرکار نے فرمایا حسد نہ کرو. حسد نیکیاں نو ان کھا جاندہ ہے جی میں آگ لکڑی نو کھا جاندہ. تو بھائیاں نے حسد کیتا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام انہاں نال کیوں محبت کر دے، ساڑھے نال کریں. کنویں چھٹیا، پھر ویج چھٹیا، پھر اگے دوبارہ وک گئے، پھر بادشاہ دے گھر آ گئے، پھر کتنی مشکلات برداشت کیتیاں، پھر زلیخا دے کھاتے آ گئے، اتھو دوڑ کے آ گئے باہر، پھر قیدی ہو گئے. اس سارے معاملات تو بعد اللہ نے پھر بادشاہی بھی عطا کر دی. تو جتنے آپ نبی ہیں اتھے بادشاہ بھی ہو گئے. پھر ایک ایسا ٹائم بھی آیا کہ وہ حسد بھائی قحط پہ گیا، انہوں نے پتہ چلے بادشاہ بڑا چنگا ہے، پھر دانے لین واسطے آ گئے. جڑے کریم لوگ ہوندے نے وہ دشمنوں نے معاف کر دیندے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو مکہ فتح ہویا تو مکے والے نے کہا کہ اسی تو انہوں نے اتنا تنگ کیتا، پریشان کیتا، انہوں بدلے لین گے. تو آپ نے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم، آج دے دن معافی تو انہوں کوئی پوچھن والا نہیں. اور نال فرمایا جی میں یوسف علیہ السلام نے بھائیاں نو معاف کر دیتا، میں بھی تو انہوں معاف کر دیتا. تو بھائی آئے، بھائیاں نو آپ نے معاف کر دیتا. ایک پھیرا لگوایا، دوئے پھیرے تے 10 بھی دیتا، میں ہی دوڑا بھائیاں. ان جدو پوچھا کہ ابا جی دا کی حال ہے، بڑی مدت گزر چکی ہاں، اس سارے دورانی ہے نو چونکہ امتحان ہاں، ورنہ بادشاہ ہاں چپ کر کے جا کے اپنے ابا جی نے جا کے پوچھی ہم دے. لیکن اللہ دے حکم تو بغیر انبیاء نہیں چل دے.
بیٹھے رہے، بادشاہ ہیں نہیں پتہ کیتا، آپ پہ بھائیاں دے چکر لگے، دوسرے چکر ایک پھر دس دیتا میں تو اڈا بھائی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ ابا جی دے کی حال ہے؟ انہوں نے کہا تو آڈی یاد اچھ رو رو کے نظر ختم ہو گئی۔ اس مقام پہ اللہ نے قرآن اچھ فرمایا ہے کہ آپ نے اپنا قمیص دیتا، آکھے اذہبوا بقمیصی ھذا فألقوہ علی وجہ ابیات بصیرہ، کہ اے قمیص میرا لے جو ابا جی دی اکھی تے رکھ دینا، نالی بنائی واپس آ جائے۔ ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہویا کہ اللہ والا دے جو تبرکات ہوندے نے انہوں نے اتنے نفع ہوندے نے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام انہوں نے والد ہیں، نبی ہیں، اور بیٹا اپنا کرتا دے رہا ہے کہ لے جو انہوں نے اکھی تے رکھو بنائی واپس آ جائے۔ اور اگلی بات کی تھی، اگلی بات ایک کی تھی کہ وَاتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، تو سارے رل کے میرے کو لانا ہے۔ ایک قافلہ ایک دو چل پیا، اتنے قرآن آکھ رہے حضرت یعقوب علیہ السلام آدھنے آج میں نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی۔ تو انہوں نے کیا پرانی محبت ہے، اگے بھی یوسف آ جائے، ہون بھی انہیں آکھ رہے ہو۔ جدو پہنچے انہوں نے کرتا رکھیا، اکھی ٹھیک ہو گئیاں۔ اس تو بعد آپ فرماندن قالا الم اقل لکم انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں تو انہوں آکھیا نا جو اللہ دی طرف میں جاننا تسی نہیں جان دے۔ یہ ہون بات وہ پہلی اپنے بیٹے نو یاد کرائی یوسف علیہ السلام والی، ہون او بیٹے آجنے ابا جی ساڑھے واسطے سانو معاف کر دیو تے اللہ نو بھی آنکھو سانو معاف کر دیوے۔ تو آپ نے ایک لفظ بولے قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي، بیٹے نے واقعہ ان قریب میں تو آٹے لئی اللہ کو لو معافی منگنا ہاں۔ مفسرین نے لکھیا ہے کہ جناب نے کہا سوفا استغفرو، او اس وقت بھی معافی مانگ سکتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا دے یا اللہ میرے بیٹے نو معاف کر دے، لیکن آکھیا معافی مانگ ساں او دی وجہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں صبح تہجد ویلے اٹھ کے اللہ کو معافی مانگ ساں۔ ایک گھڑی ایسی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دی رحمت آوازہ دین دیئے کہ ہے کوئی جھولی پھیلان والا، وہ دی جھولی بھر دیتی جائے، ہے کوئی گناہگار توبہ کرنے والا، وہ دے گناہ معاف کر دیتے جائیں۔ تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹیاں دی معافی لئی ٹائم کیڑا ہے سیٹ کر رہے صبح دی گھڑیاں۔ اللہ نے قرآن جو بات ساڑھے لئی ہی رکھی ہے کہ اس وقت جاگن نالو صبح دا جاگن زیادہ خوبصورت ہے، لیکن اتنا بندہ جاگے جد نال صبح اٹھنے تکلیف نہ ہوئے تو یہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ بس اس نے اتنی ایک بات یہ بھی حضور دی ادا ہے، ویلے نال سمنا تے ویلے نال اٹھنا، یہ میلاد شامل ہے۔ حضور اسے لیے تو آئے نا جی، یہ تسی اس سے ڈٹ گئے کدی یاد رکھ سو کہ بڑی خوبصورت ادا ہے۔ مولا علی شیر خدا آپ ارشاد فرماندے نے کہ میں حیران ہونا جدو میں صبح اٹھنا پرندے جاگ رہے ہوندے بندے ستے ہوندے، تو عجیب بندے ہیں کہ بندے ستے ہونے پرندے جاگ رہے ہیں۔ کوشش کی کرو، وقت نہ لیٹ گیا کرو۔ پھر حضور دی ادا ہے کہ اسے وضو دے نال جا کے سینپو، پھر ویکھو کو دی برکتاں کس طرح ہوندی ہیں۔ تو محافل نبی پاک دیئے نے تو محافل ہوندی ہیں اس لیے کہ حضور دا دین سکھایا جائے۔ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت ہوئے گی وہ حضور دا حکم بھی مننے گا، اور جڑا حکم نہ مننے او دا دعوی محبت 100% جھوٹا ہوئے گا۔ کہ بھئی حکم نہ مننے تو پھر کس چیز دا دعویٰ کر رہا ہے؟ دعویٰ تو وہی ہے اس دا درست کہ حضور فرمان تو آکھے لبیک بس گل کر،
اور صحابہ نے تو ان کمال کیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر دی نماز پڑھا رہے سن، آپ بار بار اسمانہ والو وے دے ہاں، اللہ نے فرمایا کہ تسی اپنا رخ انور مسجد حرام دی طرف کر لو۔ جنہ لوگوں نے عمرہ کیتا انہوں نے پتا ہے مسجد قبلہ تین جو ہے یعنی اس طرف آپ دا منہ ہاں، اللہ نے فرمایا ہن انج کر لو۔ ہن جدو امام ایدے منہ کر کے کھڑا ہوئے تو ہن انج منہ کر لے تو مقتدی کی دے جان گے، آپ چل کے اس پاس سے آگئے سن، مقتدیاں نے بھی انہیں منہ کر دیتا، کسی نے پوچھا ہی کوئی نہیں کہ یا رسول اللہ کیوں منہ پھیر رہے ہو؟ اور اللہ نے پھر فرمایا کہ یہی میرے محبوب دے غلامہ دی شان ہے کہ جے نبی پاک دا منہ ادھے ہے تو انہوں ادھے رکھا، آپ نے ادھے پھیر دیتا تو سب نے ادھے پھیر دیتا، بس گل کر۔ ابو داؤد شریف دی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتی سمیت نماز پڑھا رہے سا، آپ نے اچانک جتیاں اتار دیتی ہیں، صحابہ بھی جتیاں سمیت پڑھ رہے انہوں نے بھی اتار دیتی ہیں۔ سرکار نے سلام پھیرنے تو بعد پوچھا جتیاں کیوں اتاری ہیں؟ کہ یا رسول اللہ آپ جتیاں سمیت پڑھ رہے ہیں، اسی بھی پڑھ رہے ہیں، سے آپ نے اتار دیتی ہیں، اصل بھی اتار دیتی ہیں۔ محبت ہے ہی اسی چیز کا نام، جویں جویں محبوب کرے انہیں کرنا شروع کر دے، نہ اتھے کو دلیل ہے نہ اتھے کو تکہ ہے، بس گل ہی یہ ہے۔ ایک صحابی سن اے سامنے والے بٹن ساری زندگی کھول کے رکھ دے ہیں، دیدار انہیں ایک ویری صرف حضور لگ لیتا بس، لیکن اللہ دی قدرت جدو او آئے ادو حضور نے بٹن کھول لے ہوئے ہاں، واپس گئے انہیں ساری زندگی بٹن کھول دیتے۔ بعد اندر صحابہ انہوں نے بہت زبردستی آکر بٹن بند کرو، انہوں نے کہا بھی میں نبی پاک نے ویکھے بٹن کھول لے ہوئے ہیں، چونکہ انہوں نے ویکھے ہی نہیں ہاں تو پوری زندگی انہوں نے بٹن کھول کے رکھے، انہوں نے کہا میں تو ہڈی نہیں مان سکتا، میری آنکھی نے ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بٹن کھول کے بیٹھے، حالانکہ انہیں ایک ویری ویکھیا ہونا ہے اور باقی صحابہ پتہ نہیں ہزار دفعہ ویکھ چکے ہوں گے کہ بٹن آپ بند رکھ دے ہاں، لیکن چونکہ انہیں ویکھیا انہوں نے کہا میں حضور دے بٹن بند ویکھے ہی کوئی نہیں، میں بند کرنے ہی کوئی نہیں۔ یہی کمال محبت ہاں، اس سے تھوڑی جی کوشش کیتی کرو جتھے چارہ چل سکے اتھے کوشش کیتی کرو، ٹائم نال محفل شروع ہوئے تے ٹائم نال ختم ہو جائے، جتھے نہ چل سکے اتھے پھر بندہ کی کر سکتا، اتھے چپ ہی کر سکتا۔ اگے محبوبی صاحب آکھ رہے ہیں 11 بجے محفل تو میں اٹھ کے گیا ہاں، تانگلیاں والے محفل انہوں نے کوئی 2 بجے ختم کی تھی، میرا چارہ ہی نہ چلتا، گھر میں پہنچے ہاں تو اسے لے 3:45 دا ٹائم، اور 4:45 بجے لیٹ کے جماعت کس ٹائم ہو رہی 5:30 بجے، گھنٹے بعد کسی نے اٹھایا جائے تو جسم تو ٹوٹا ہوتا ہے، میں تو تکلیف ہوتی ہے، نماز سے میں پڑھ لی نہ اٹھ کے، لیکن یقینی بات کر رہے ہاں کہ ایک دفعہ بے چینی ہوتی ہے کہ طبیعت برداشت نہیں کر رہی ہوتی، اس لیے میں آپ کی خدمت اچھی عرض کر رہے ہاں کہ سارا دن کم کرنے والے میں ویلا رہ کے پریشان ہو رہے ہیں، جڑا بندہ سارا دن مزدوری کرے گا وہ دا کی عالم ہوئے گا۔ اور یہ بخاری دی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ انہیں جماعت کرائی، انہیں ایک رکعت دے اندر سورہ البقرہ پڑھ چھڑی، 2.5 پارے، دوسری رکعت شروع کی تھی سورہ آل عمران پڑھ چھڑی، محبت ہے قرآن دے نال۔ ایک بندہ پیچھے کھڑا اس نماز چھوڑی اپنی پڑھی گھر چلا گیا، بارگاہ نبی صبح چلا گیا، اس نے شکایت کر دی تھی کہ میرے آقا کہ حضرت معاذ نے سمجھاؤ ویسی اٹھا دے چرواہے سارا دن اٹھ چرانے ہاں مزدوری کرنے ہاں، اے ویلا رندہ ہے، اے سورہ البقرہ پڑھتا ہے، ایک رکعت دے پھر دوسری سورہ آل عمران، ہم تو چنگا کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ معاذ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اے نہیں ہم نے صورتیں چھوٹیاں صورتیں نہیں ہوں دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت امامہ نے سبق سکھایا، فرمایا پیچھے بڑھے بندے بھی ہوندے بچے بھی کھڑے ہوندے جوان بھی ہوندے،
اتنی ایک قرات کرو کہ نہ بڈھے نو تکلیف محسوس ہوئے نہ بچے نو تکلیف محسوس ہوئے، تاکہ آسانی دے نالوں پیچھے رکوع تے چلے جان۔ جدو اتنی بات فرمائی ہے تو کی خیال ہے باقیاں واسطے انہیں ہے کہ 2 3 4 بجا دیو کدی صبح دی نماز رہ جاوے، یہ مناسب نہیں ہے۔ واسطے پوری کوشش کرو۔ اس بات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات کی تھی امت لئی، فرمایا جڑا بندہ صبح اٹھیا کرے وہ سارا دن پھلا مانگو دا جسم رس، اور جڑا لیٹ اٹھ سی آپ نے فرمایا سارا دن وہ جسم ٹوٹتا ہی رس سی، منحوس ہی رس سی کہ وہ دیر نال اٹھیا ہے۔ ویلے نال اٹھنا تاں ہی ہو سکتا ہے جب ویلے نال بندہ لیٹ جاوے تو۔ ادھر یہ چیزاں نو صرف اسی ایک کم غلط کر بیٹھے کہ جماعت 7:30 ہو رہی یا 7:45 تھے، مطلب 8 بجے اگر محفل شروع ہوئے تسی آکسو شیعہ دا نام لے رہا ہے، میں شیعہ دے اشتہار ویکھیں تے لکھیا ہوندا ہے بھئی 7:55 تے فلانا ذاکر، 8:20 تے فلانا، 8:45 تے فلانا۔ پھر کئیاں بندے کول جا کے ویکھیا جڑا اس ٹائم ذاکر نہ موجود ہوئے وہ دے پیسے ہضم کر جاندے، نہیں انہوں دیندے، ٹھیک ہے وہ پیسے دیندے نے، انہوں دے سارے پارٹی مولی وکی ہوئی ہوندی ہے، لیکن ایک گل ہے کہ جڑا ٹائم تے نام انہوں پیسے نہیں دیندے، اتنی پابندی کر دینے، اپنا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہوندہ کہ اسی خالی پابندی کر لئیے۔ تو دین سکھیا کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی اسے لئی ہیں۔ مقصد یہ ہے جتھے سی آپ دا ذکر کریے اتھے آپ دا حکم منی۔ میں آخری بات کر رہا پھر کوئی ایک ادینات تو بعد بڑھ 2-4 گلہ کر رہی سا، اتنی بڑی تقریر ہوتی یہ یاد رہے پر عمل کر لے تو پھر کیا بات ہے۔ علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ نے جامع کرامات اولیاء کتاب لکھی، اس نے اندر لکھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گورنر ہان مدائن دے، آپ دی وزار ہون بھی مدائن دے اندر ہے، مہمان آگے آپ دے کون گورنر ہان تے گھر روٹی کوئی نہ، پریشان ہو گئے، گھروں پوچھا کھانا کہ ہے چیز ہی کوئی نہیں، آپ نے مہمانوں نے لیا باہر جنگل میں چلے گئے اور آواز دیتی جنگلی جانوروں کتنے ہرن اکٹھے ہو گئے، پھر تتر بٹیر انہوں نے آوازیں دیتی وہ بھی اکٹھے ہو گئے، وہ جنہیں نال 2 ساتھی آنا وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کیا سلمان گھر آٹا کوئی نہیں ہے، ایتھے پوزیشن ہے جنگل اندر کہ سارے جانور ہی تمہاری بات مان رہے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میں نبی پاک دی مان لئیے ہر شاہ نے میرا حکم مان لیا۔ میں کیوں ہی بات کیتی ہے کہ حضور نو انج مننا دے کہ حضور دی بات مننا۔ آپ نے فرمایا میں نبی پاک دی بات مان لئیے ساری کائنات میری بات مان لیں دی، جانور بھی میرا کہنا مان دیں۔ اور لفظ آپ نے کیا ہرن واقعہ کہ ایک میرے نال آ جاؤ تو ایک پرندہ آ جاوے میرے نال، میرے مہمانہ لی کافی ایڈا نیری کدی ہویا۔ علامہ نبہانی رحمت اللہ لکھ دینے کہ ایک ہرن بھی نال چل پیا ایک پرندہ بھی دوڑ پیا، انہوں نے کہا بس میرے مہمانہ لی کافی۔ اے او طبقہ جنہوں نے اتنا یقین ہاں، حضور غوث الثقلین نے فتوح الغیب دے اندر اور اسے دی شرح شیخ محقق نے لکھی، آپ نے فرمایا کہ جڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مننا شروع کر دے، فرمایا پھر اے حال ہوئے گا کہ جس طرح اللہ فرماندہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جدو اللہ کسی چیز کو کون آدھا ہے ہو جاندی، آپ فرماندے نے پھر وہ بندہ بھی خالی کون آگ چھڑ دیتا بھی ہو جائے۔ اور آپ نے انہیں کیتا ہاں، آپ دیکھو خادم نے لوٹا رکھیا وضو والا، تو آپ دا طریقہ کیا کہ کعبے والمو کر کے وضو فرماندے سن، مستحب ہے، تے
جڑا ہے لوٹا وہ ٹوٹی ہوندی او دا منہ بھی ادے کر دے ہاں ہن تو نہیں لوٹے نال لوگ وضو کر دے ٹوٹیاں آ گئیاں تو خادم نے جدو وہ لوٹا رکھیا انہوں یاد نہ رہا ٹوٹی ادے نہ کر سکیا وہ منہ ادے کر دیتا حضور غوث سے گلن بیٹھے تے لوٹے نال غصے ہو گئے کہ تینوں پتہ نہیں ہے تم ہی ٹیڑا ہویا پیا او پھر کے سدھا ہو گیا لیکن اس ساری گل علامہ نبہانی رحمت اللہ علیہ نے یہ جڑے لفظ لکھے کہ اصل انہوں نے نبی پاک دی من لئی تو ہر چیز نے انہوں دی من اسی چونکہ نبی پاک دی نہیں مندے ہوں یا نبی پاک نو مندے ہیں انہیں کرنے نا حضور دا حکم نہیں مندے تو کہ کی حال ہوندہ ہے بندہ ہے تو سمانی بھی ہو دا حکم کوئی نہیں اولاد بھی کوئی نہیں مندی بھئی تو نبی پاک دا حکم نہیں مننا تیری کون مننے گا پیر میرلی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ آیا اس نے کہا میرا بچہ بڑا نلائق ہے آپ نے فرمایا بیٹھ جا تھوڑی دیر بعد پھر کھڑا ہو گیا بڑا بدتمیز ہے بندہ نے آپ نے فرمایا بیٹھ جا تری بری پھر آنکھیں لگا حضور اے سانو آنکھ چوئے ہوئے آپ فرماندے نے وہ تو چھوٹا بچہ ہے تو حضور دا کتنا ایک کہنا مننے پوری زندگی گزار کے بیٹھا جدو تو نبی پاک دا حکم نہیں مننا تیری اولاد تیرا حکم کی میں مننے گی تو معاملہ اپنا یہ ہویا ہے کہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم منن تو انکاری ان نہ لینتے نعرہ بازی کیا بات واہ 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 لیکن جتنے حضور دا حکم آ جائے اتنے اور پاس سے وہ شروع کر لیں کوشش کیتی کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم مننے کا اتھے آکے ہی صحیح سمجھ لگے گی کم ٹھیک ہو جائے گا رہا مسئلہ سلاسل دا تے کدی پریشان نہ ہوئے کرو دریا ہکو ہوندہ ہے اسے جو نہرہ نکل رہی ہوندی ہیں ہے نا جی تو وہ ہکو دریا ہے وہ جیڑی نہر جو لے لے گا پانی تو اسے دریا دا ہی ہونا ہے تو ساری کائنات نے حضور دے سینے دا نور مل رہا اور باہمیں قادری ہوئے باہمیں چشتی ہوئے باہمیں سہروردی ہوئے باہمیں نقشبندی ہوئے پیر مہرلی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے ماموں دے بیعت سن اور قادری سن دوبارہ بیعت کی تھی خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ جو چشتی ہاں کیوں بیعت کی تھی میں کہ میرے نانے دا نور دے سینے چھے میں ادو حاصل کر لیں سید محمد اسماعیل شاہ صاحب کرما والا شریف پہلے چشتی سلسلے بیعت سن شاہ سلیمان توسی رحمت اللہ علیہ دے خلیفہ دے بیعت سن بعد اچھ ملاقات ہوگی میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ نے اتھو چیز ویکھی نور ہے ادھے بیعت ہو گئے اور نور حضور دے سینے دا ادھو حاصل کر لیا وہ نقشبندی سن حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ دے ابا جی چشتی نے شیخ عبداللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ خواجہ محمد باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ نے ملاقات ہوئی نقشبندی ہاں تو شیخ مجدد انہوں نے بیعت ہو گئے دوبارہ تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے ایسا اصل بات ہے کہ سینے دا نور حضور دے سینے دا نور جتھو لا بجائے وہ فوراں لے لے ایس تو منہ نہیں موڑنا اصل ہے مسئلہ ہے اور جس سینے چ بھی آ گیا بس تو حاصل کر لے یہ تا وہ پسند کرتا رہا برتن تے پیاسا رہا تو پھر بے وقوف ہے تو جب پانی مقصد ہے تو پھر پانی باہمیں مٹی دے پیالے چلا بجائے حاصل کر لے ٹھیک ہے پیالہ مٹی دا ہوئے گا پر اصل وہ جائے پانی تو جب سونے دا گلاس ہوئے تو پانی کوئی نہ ہوئے تو پھر وہ مقصد حاصل کوئی نہ ہوئے یہی تمام اولیاء اللہ نے ہی لکھی اے شعبہ بھی اپنا انہیں کر کے ہی ہے کہ جس نے نبی پاک دا نہیں حکم مننا مرشد دا کتنا مندہ کوئی نہ راتی محبوبی صاحب آخران میں کنا دے گھر مہمان آمین تو آدھے انشاءاللہ نہ آمین وہ گل ساری لو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مننے گا تو آکھے گا مہمان رحمت ہے خوش ہو جائے گا جس نے حضور دا حکم ہی نہیں مننا وہ آکھے گا اللہ جی آ گیا ہونے دلی میں کتھو پکاواں تو جی ادو گل منن والی ہوگی تو پھر رحمت ہی رحمت ہو جائے گی تو یہی تقریر ہے کوئی اور چار گلہ میں تو اڈے لی یاد کر رکھنا نہ تھا ہو جاندیاں نے کوشش عمل دی کر لی کرو عمل 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 یہ ساری رات محفل رہے تو صبح نماز نہ پڑھی
میں اللہ دے گھر بیٹھ کے آخر یقیناً کوئی محفل دا فائدہ نہ ہو کہ محفل ہوئے اور صبح جماعت دے نال پہلے نال ایک نمازی جے تا وقت ہو گیا تو محفل ٹھیک ہو گئی تے جے اگے بھی آمدے ہومن تے محفل راتی ہوئے تو ہن صبح دی جماعت نہ دا ہومن او محفل کوئی رحمت نہیں جتنے مرضی چیلنج والی بات گل ہے یہ نہ کسی دی مخالفت یہ صرف ساڑیاں ترتیباں غلط ساڑے قانون اپنے غلط کسی کو ترتیب غلط بنا دیتی اسو غلط بنائی ہے ٹھیک ہے وہ انہیں چل دی رہن دی لیکن یہ ہے کہ جس نے بیج بویا ہوئے دیکھو وائی نہ جمے انہوں بڑا دکھ لگتا ہے کئی غلطی تو ہو گئی ہے نا جنہی فصل ٹھیک نہیں ہو رہی ورنہ کیوں ہو سکتا ہے کہ بھئی دعا گڈے تو دی ہو جاوے تو گڈے تو نہ ہوئے یا ٹائم نال نہیں بیج بویا یا پانی نہیں سلایا ٹھیک یا بی ٹھیک نہ یا زمین ٹھیک نہ کئی گڑبڑ تو ہو گئی ہے نا جی اتنا نہیں فصل ہوئی ورنہ قرآن و سنت سنائے اور لوگوں تے کوئی اچھا اثر نہ ہوئے یا بوئے خراب ہے یا پانی جڑا لگ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یا ٹائم نال نہیں لگدا پیا بے ٹائمہ لگ رہا ہے تو یا بھی ٹھیک نہیں کوئی وچ کمی ہوندی ہے اگر درستگی ہو جائے پھر یہ بات یاد رکھنی واز لمبے چوڑے صحابہ نے نہیں کیتے بخاری شریف دی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جمعرات نواز کرتے ہیں لوگوں نے کہا جی واز تسی روزانہ کیتا کرو میں کہا میرے نبی نے فرمایا اتنی دیر گل کرو کہ اگلا تھک نہ جائے بس یہ تو صحابہ دا طریقہ ہے اور جو مرضی سی کریے آج جنہیں ہون سبحان اللہ ادھاری جی کھائی جاندی ہے یہ اصل ہے متوجہ کرنے لئی یعنی علماء چاہتے نہیں کہ بھئی بندے جاگیں تو جی ہوئے ہی ٹائم نال تو موڑ رولے پان دی لوڑ ہی کوئی میں بچپن بڑے علماء دیاں تقریرہ سنی ہیں انہوں نے موڑ سبحان اللہ کدی بھی نہ کھایا انہوں نے یا تو دن دی تقریر ہاتھ جے رات دی آتشہ جماعت نال پڑھنی ایک نات ہونی نال انہوں نے گفتگو شروع کرنی اور ویدے اندر میں بندے جاگ رہے ہیں گل ختم ہو اور نعرے تو بھی ٹائم ضائع نہ کرن دینا اور میں بچپن ایک دیکھیا نات پڑھنے والا اکھی بند کر کے نات پڑھ لے اندر لوگ رو رہے ہیں اور بہت کم دیکھیا تو ہے پر بڑا ہی کدی کدی کیوں نات علیہ انہوں نے بندے دی باننی کائی نہ ہوندی وہ سارا دھیان ہی اپنے نبی پاک والا بس گل ختم وہ آدھا اے نہ سنیں میں جنہوں سنا رہے ہاں او کافی بس گل ختم وہ ہی تو ویدہ کوئی نہ جے نبی پاک دی دھیان اور توجہ اس بندے آل ہو جاندی ہے تو دا مول پائے گی گل ختم ہو یہ طریقے سی وہ بچپن دیکھ تو سارے بدلے ہوئے ہون دیکھ رہے ہیں وہ کدیں غصہ ہو جاتا ہے کدیں پیار کدیں کچھ کہ بھئی یہ طریقہ ان ہے نہیں ہے پھر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے ہاں جٹ کے کھاتے کہ بیٹا بن جاؤ کتے نہ بنو ایک بندے آکھے جی کی فرمایا کتے ساری رات جاگ دن صبح اللہ دی رحمت دی گھڑی دے ٹائم انہوں تو سکتے ہوئے تو بیٹا ویلے نہ سائے جائے صبح ویلے نہ جاگ نہیں ہو سکتے یہ طریقہ ہی سب تو خوبصورت ہے اسے طریق ڈٹیا کرو لیکن ڈاٹ بندہ ادھو ہی سکتا ہے جدوں ویلے نال سمے تو ویلے نال ہی اٹھے گا تو ایک حضور دی ذات ہے حضور غوث پاک فرماندے نے یہ ہو جا ہو کوئی نہیں سکتا کہ آپ دو نفل پڑھ دے ہاں سو جان دے وضو سمرنا لاب دے ٹوٹتا کوئی نہ پھر اٹھ دے ہاں موڑ دو نفل پھر سو جان دے پھر اٹھ دے ہاں پھر دو نفل پڑھ دے ہاں پھر سو جان دے ہاں پھر اٹھ دے ہاں پھر دو نفل پڑھ دے ہاں پھر سو جان دے ہاں اتھے حضور غوث سکرین فرماندے نے ساری رات جاگنا سوکھا تے نہ میری اٹھی کے دو نفل پڑھنے اے نہیں ہو سکتا بہت اے ایک حضور دی ذات بس اللہ پاک میں نے بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ تہانوں بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا مقصد ہے یہ کہ ساڑھے گھراں چ رنگ لگ جائے اور بڑے دعوے نال میں بات کر رہا ہوں گھر چ دو نفل جڑا بندہ پڑھنا شروع کر دے وے اذان تو پہلے نہ میں 4 آکھے نہ 6 نہ 8 نہ 12 کتنے 2 لیکن اذان تو پہلے تے موڑ سورج نکلنے تک نہ سمے
اتنا تسی پکا کے ویکھ لو جو تواڈے گھر وچ کوئی رولا بن جاوے یا رحمت نہ ہوئے آ کے میرا گریبان پکڑ آج اتنے فتنے فساد رولے تے شکار تے یوں تے یاں ایک صبح دا اٹھنا پکا لو صرف 2 رکعتاں پڑھ بس جماعت نہ نماز تے سورج نکلنے تو پہلے سمنا نہیں مڑ چیک کر لے بھی اللہ دی رحمت کتنی ہوندی ہے کتنی حد حساب تو اگے کام چلا جائے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے